اسی ہفتے کے آخر سے تراویح شروع ہو جائے گی، روزے شروع ہو جائیں گے۔ ایمان والے کا دل رمضان المبارک کے جیسے وقت قریب ہوتا جاتا ہے دل خوشیوں سے بھرتا جاتا ہے۔ حقیقت ہے مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہی رمضان کے قریب خوش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس مسجد کے قریب سے گزرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے۔ ایمان والوں کے گھر خوش، ایمان والوں کے دل خوش، قرآن خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے برسات کے ایام ہیں، اور عقل مند سمجھدار وہ ہوتا ہے جو برسات سے پہلے اس پانی کو محفوظ کرنے کے پہلے سے اسباب بنا دیں تاکہ ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس لیے آج کی مجلس محض اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی ایک ایسی ترتیب بنا لیں کہ ہماری ذاتی ضروریات، جسمانی ضروریات، گھریلو ضروریات، سب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوقات یہ بڑے قیمتی بن جائیں۔ کم از کم زندگی میں ہمارا ایک رمضان ایسا ہمیں نصیب ہو جائے جو ہماری بخشش کا باعث ہو جائے۔ اعلانات تو روزانہ ہوں گے اور ساری رات اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ہم ہر لمحہ اگر ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور رحمتوں کو لینے والے ہم بن جائیں، ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم روحانیت سے، نور سے اور مٹھاس سے ایسا بھر جائے گا اور ایسا تر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم ایسے ریکارڈ کریں، انشاءاللہ ہم پورا سال اس کی لذت محسوس کرتے رہیں گے۔ وقت کم ہے، ہم اپنے مقصود کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں انشاءاللہ یہ مہینہ جو ترتیب بتائی جائے گی انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق ہم یہ مہینہ گزاریں گے۔ اور یہ ترتیب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ان حضرات کی بنائی ہوئی ہے جن کے زندگیاں گزر گئی رمضان تیسری بناتے بناتے۔ انہوں نے کس طرح رمضان گزارے، کیسے انہوں نے اوقات کو ترتیب دیا ہے، آپ کے کاروبار کو، آپ کی ملازمت کو، آپ کے آرام کو، آپ کے کھانے پینے کو، سب کچھ کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے ہم ایسا ارادہ کر کے بیٹھیں انشاءاللہ وقت قیمتی بنائیں گے۔ کچھ کام ایسے ہیں ہمارے جو رمضان سے پہلے کرنے کے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان کے دوران کرنے کے۔ پھر رمضان کے دوران مختلف عبادات ہیں، سحری ہے، اور اس کے بعد پھر دن کا روزہ گزارنا ہے، اور شام کی افطاری ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، رات دن کا آرام ہے، رات دن کے کام ہیں، تلاوت ہے، اور اسی طرح دوسری عبادات ہیں۔ وہ ساری کی ساری ہم نے ترتیب دینی انشاءاللہ تاکہ ہمارا وقت قیمتی بنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس رمضان کا اشتیاق بھرپور طریقے سے ہو۔ ہم میں سے کسی کا ابا، کسی کا بیٹا، کسی کا قریبی بھائی سال کے بعد کسی دوسرے ملک سے آ رہا ہو، ہمیں ان سے پیار بھی بڑا ہے اور ہماری دنیاوی مفادات بھی لے کے آ رہا ہے، پورے سال کا خرچہ لے کے آ رہا ہے، ہماری خواہشات لے کے آ رہا ہے، تو ہمیں کتنا اشتیاق ہوتا ہے۔ روزانہ گنتے ہیں کہ آج اتنی تاریخ ہو گئی ہے، 4 دن باقی ہیں، دن ابھی گزر بھی نہیں رہے، بڑی دیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو جتنا شوق
ملاقات کا اپنے اس قریبی کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں شوق ملاقات کا رمضان کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان جو کچھ لے کے آ رہا ہے ساری کائنات کے لوگ ہمارے لیے لے کر جمع کر دے، اس سے زیادہ قیمتی خزانہ لے کے آ رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ پہلے نہیں 2 مہینے پہلے سے انتظار شروع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بعد دن گنا کرتے تھے اور گننے کو حکم فرمایا کہ روزانہ کی تاریخ دیکھو کون سی تاریخ، شمار کرو، حفاظت کرو۔ دوسری بات، رمضان سے پہلے کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ عید کی تیاری ہمیں رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ عید کے لیے ضروریات جتنے بھی ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، خرید و فروخت رمضان سے قبل ہی مکمل کر لینے چاہیے تاکہ ہم رمضان کے لیے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں۔ پہلے سے ذہنی دباؤ بھی ختم، اوقات بھی محفوظ، اور آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا کہ آج اگر آپ کپڑے خرید لیتے ہیں تو 1 مہینے کے بعد عید کے قریب جو ریٹ ہوگا اس سے بہت کم ریٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ دین کے اور دنیاوی دونوں مفاد اور فائدے سامنے رکھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم افطاری کریں گے فلاں جگہ، فلاں کو ملنے جائیں گے، فلاں دوست کے ساتھ ملاقات ہے، تو یہ ملاقاتیں بھی ہم رمضان سے پہلے کریں، یہ رمضان کی تیاری میں شامل ہے تاکہ رمضان کے قیمتی اوقات ہمارے ان مصروفیات سے فارغ ہوں۔ تیسری چیز رمضان سے پہلے کرنے کی، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینے تاکہ ذہنی طور پر ہم پورے تیار ہو جائیں۔ اور یہ جو وقت کی ترتیب ہے، نظام الاوقات ہے، اس میں اعتدال رکھیں، اپنی آرام کو بھی، اپنے کھانے پینے کو بھی، اور اپنی مصروفیات دنیاوی ملازمت ہے، کاروبار ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر ہم نظام الاوقات کریں۔ اور جو بھی نظام الاوقات بنے، گھر کے افراد بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے اس کو طے کریں۔ تو نیکی میں گھر والوں کو شامل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں گھر والوں کو جگاتے تھے، اور اخیر عشرے میں تو گھر والوں پر گویا کہ تاکید یہ ذمہ لگاتے تھے کہ آپ گھر والوں کو جاگنا ہے، تو گھر والوں کا بھی حق ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو نظام الاوقات ہم بنائیں گے آرام کا، کام کا، تو اس میں سارے بجٹ وقت ایک کام میں ہوں گے تو آرام کے وقت میں سب کو آرام کا موقع ملے گا، کھانے کے وقت میں سارے کھانے میں شریک ہوں گے، کام کے وقت میں سارے کاموں میں شریک ہوں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملت بھی ہے۔ آرام کے وقت اگر دوسرے کام کر رہے ہو، ایک بندے نے اپنے آرام کا وقت وہ متعین کیا ہے جس میں دوسرے کے کام کا وقت ہے، تو اس میں بجائے معاملت کے ایک دوسرے کے کام میں دخل ہے تو آرام سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ طے کر کے وقت متعین کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نظام الاوقات، اس میں صبح سے کس وقت ہم نے جاگنا ہے اور اس کے بعد کتنی دیر تک ہم نے تہجد پڑھنی ہے۔ اب اس میں گھر کے افراد میں سے جس کا کام زیادہ ہے تو وہ کتنے وقت سے شروع کرے گا؟ شہری، انتہائی شہری سے پہلے، اور اس کے بعد اتنے وقت میں کھانا کھانا ہے، پھر اس کے بعد مسواک کرنا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کی تیاری کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، گھر والے اپنے وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، اور اسی طرح اشراق تک ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت ہے،
آرام کرنا ہے، پھر تلاوت ہے، ظہر کی نماز ہے، ظہر کے بعد عصر تک کی مصروفیت ہے، پھر عصر کے بعد کی مصروفیت کب سے ہم افطاری کی تیاری کریں، اس کے بعد پھر مغرب کے بعد ہم نے کیسے تراویح کی تیاری کرنی ہے، پھر اس کے بعد تراویح ہے، تراویح پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پورا نظام الاوقات۔ مثال کے طور پر 3 بجے اٹھنا ہے، یہ 4:45 بجے سحری کا پہلے جب وقت ختم ہو رہا ہے 4:45 بجے، تو اس سے پہلے ہمیں کتنا وقت چاہیے جس میں ہم تہجد بھی پڑھ لیں، اس کے بعد لمبی دعا بھی کر لیں اور اپنا سحری کا نظم بنا لیں، اور فجر تک ہم نے کیا کرنا ہے، فجر تک ہم ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، اور صبح شام کے جو اوراد وظائف ہیں وہ پڑھ لیں، اور اشراق تک ہم نے مسجد میں بیٹھنا ہے یا مصلی کی جگہ بیٹھنا ہے، اس میں سورہ یاسین پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اتنے پارے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آرام کا وقت متعین کیا ہے، آرام اگر ملازمت ہے، کاروبار ہے، اس میں جانا ہے، کتنے وقت تک ہم نے ملازمت اختیار کرنی ہے، یہ کام بھی ہم نے پہلے طے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فارغ دن ہے تو اس میں صبح آرام کر لیں 6:30 سے 9:45 بجے تک، 10 بجے سے 11 بجے تک چاہوی تلاوت بھی کر لیں، 11 سے 12 بجے تک سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں، اور پھر 12 سے 1 بجے تک تفسیر کا مطالعہ ہے، ذکر اذکار ہے وہ کر لیں، 1 سے 3:30 تک ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، اگر دور کرنا ہے حافظ قرآن ہے تو وہ بھی کر لیں، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کر لیں، عصر تا مغرب تک تلاوت، ذکر، استغفار اور دعائیں، عشاء تک اوابین، اور پھر تھوڑا سا تیاری استراحت کے ساتھ عشاء کی تیاری ہے، اور پھر عشاء کی تراویح، اور پھر اس کے بعد آرام سے پہلے گھر والوں کے ساتھ دن بھر کا مذاکرہ کہ آج ہمارے کام کیسے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ اچھا، اوقات ہر ایک کی مصروفیت اپنی اپنی ہوتی ہے، تو اوقات کی تقسیم میں ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے، ہر پہلو کو، کہ کوئی پہلو کم نہ رہے۔ مثال کے طور پر آرام ہے تو 7 گھنٹے آرام کی ضرورت ہے، تو 7 گھنٹے آرام کے لیے متعین کریں، اور بچے کے لیے ایسے کم و بیش ہو سکتا ہے 6 سے 7 گھنٹے تک انسان کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر عبادت کے لیے اتنا وقت، اور ذاتی ضروریات کے لیے اتنا وقت۔ 3 اوقات کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں تو ہمارے لیے یہ آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں کاروبار ملازمت کے لیے 8 گھنٹے، اور اپنے گھر کے کام، حال احوال، کارگزاری، اس میں ہم نکال لیں 1.5 گھنٹہ، اور ذاتی ضروریات، کھانا سونا، اس کے لیے ہم نکال لیں 8.5 گھنٹے، اور 7 گھنٹے ہماری عبادت کے لیے فارغ نکل آئیں گے۔ تو اس طرح ہم ترتیب کریں۔ یہ تو ہے رمضان سے پہلے کی تیاری۔ رمضان کے دوران، رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے اس میں ایک ماحول پیدا کرنا ہے اپنے ارد گرد کہ پورے ماحول میں ایک اثر ہو کہ رمضان آ گیا ہے، اور رمضان میں ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ صرف انسان کے ذمے اپنی ذات نہیں ہے، انسان کے ذمے ارد گرد کا ماحول بھی ہے۔ اس وجہ سے جہاں تک ہماری بات مانی جاتی ہے وہاں تک تو منوا کر ہم روزے رکھوائیں، جہاں تک ہماری ترغیب اثر کرتی ہے وہاں تک ہم ترغیب چلائیں، اور جہاں تک ہماری ناراضگی اثر کرتی ہے، ترغیب کے باوجود بھی اثر نہیں ہو رہا، وہاں اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، ماحول بنے اس طرح کا، روزے چھوڑنے کی وعیدات اس کو سنیں، روزہ رکھنے کی جو فوائد ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمارے واقف ہو جائے گا، اور سارے روزے دار ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو
عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. فرمایا کہ روزے دار کی بھوک کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے تو اس کا اہتمام اتنا زیادہ ہو. روزے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اس روزے کی خاصیت حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی قوت پیدا ہوتی ہے, صلاحیت, گناہوں سے بچنے کی صلاحیت. اور اس وقت پوری دنیا میں جتنا فساد ہے, معیشت کی تنگی ہے, بدامنی ہے, اس میں بنیاد فحاشی ہے, عریانی ہے, گناہوں کا عام ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی کہ جب زنا عام ہو جائے گا, بدکاری عام ہو جائے گی, فحاشی عام ہو جائے گی, مساجد کی بے حرمتی ہونے لگے گی اور والدین کا احترام کھو جائے گا, اس وقت پھر زلزلے آئیں گے, پھر آفتیں آئیں گی, پھر مصیبتیں آئیں گی, پھر نااہل لوگ آپ کے حکمران بن جائیں گے. اس طرح کی ساری نشانیاں حدیث میں واضح طور پر ہیں. تو یہ تب ہے جب ہمارے اعمال برے. اگر روزہ رکھیں گے تقویٰ ملے گا تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑا دخل ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل فیہ القرآن, اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قرآن کا بڑا اہتمام فرمایا. پورے سال میں آپ مذاکرہ نہیں کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے, رمضان میں کرتے تھے. رمضان میں بڑا تعلق ہے. اس میں عجیب بات ہے, آدمی روزہ رکھے نا تو دل کی زمین صاف ہوتی ہے اور پھر قرآن مجید پڑھے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے, تو ایمان کے انوارات پھر نکلتے ہیں. اس لیے قرآن اور رمضان کا بڑا دخل ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے دوران 3 مرکزی کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. 3 مرکزی کام. سب سے پہلے عبادت. حدیث میں ہے ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ایک پکارنے والا پکارتا ہے, اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار رک جا. عبادت ہم نے اہتمام کے ساتھ کرنی ہے. دوسرا تلاوت. قیامت کے روز روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب, میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا, بس تو اس شخص کے متعلق میری سفارش قبول کر. قرآن کہے گا یا اللہ, رات کے وقت میں نے اس کو جگائے رکھا, اس کے متعلق میری سفارش قبول کر. آپ نے فرمایا ان دونوں کی سفارش اللہ کے یہاں قبول ہوگی. تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح, یہ قرآن اور روزہ ہماری سفارش کا باعث بنیں گے. تیسری چیز جس کا اہتمام صحابہ فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے. رمضان المبارک میں تو آپ کی سخاوت تیز خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو رمضان میں تیسری چیز سخاوت ہے. عبادت, تلاوت, سخاوت, یہ 3 مرکزی کام ہیں. اس لیے تلاوت کے لیے ہم ترتیب بنائیں. یعنی عبادات کے جو اوقات ہیں, 5 نمازیں ہیں, تراویح ہے, یہ نماز کے اندر آ گئے. اس کے بعد استغفار ہے, درود شریف ہے, تیسرا کلمہ ہے, اس کا اہتمام یہ تسبیح میں آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا وقت متعین کریں اور جتنی زیادہ تلاوت ہو سکے اتنا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت یہ جو نفل ہے یہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک ایک حرف پر جہاں 10 نیکیاں ملتی ہیں, رمضان میں 10 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 700 گنا بڑھ جاتی ہے. اس لیے تلاوت کا خاص اہتمام کریں. مثال کے طور پر جو آدمی مصروف ہے
30 دن میں اگر قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے، 30 دن میں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے اس کے ساتھ ساتھ 4 صفحات تلاوت کر لے، ظہر کو بھی 4 صفحات تلاوت کر لے، عصر کو بھی 4 صفحات تلاوت کر لے، مغرب کو بھی 4 صفحات تلاوت کر لے، عشاء کو بھی 4 صفحات تلاوت کر لے، ہر نماز کے ساتھ 4 صفحے تلاوت کرے، انشاءاللہ 30 دن میں اس کا ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے، جس کو قرآن مجید پڑھنا ذرا مشکل ہے، ناظرہ خواہ ہے اور جلدی جلدی نہیں پڑھ سکتا، اگر 4 صفحے پڑھے تو رمضان میں قرآن مجید مکمل، اور اگر 15 دن میں مکمل کرنا چاہتا ہے تو 8 صفحات بنا لے، 12 دن میں قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو 10 صفحات ہر نماز کے ساتھ پڑھ لے، 10 دن میں مکمل کرنا چاہتا ہے تو 12 صفحات بنا لے، تو 3 قرآن مجید ختم ہو جائیں گے رمضان المبارک میں۔ اور بلند عزم و ہمت والے لوگ جو ہر 6 دن میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ 20 صفحے پڑھ لیں، تو ان کے 10 اگر صفحے پڑھیں تو کتنا 12 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور 12 صفحے پڑھیں تو 10 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ جب 20 صفحے پڑھیں گے تو ان کے زیادہ ختم ہوں گے، 6 دن میں قرآن مجید مکمل ہوگا۔ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس سے زیادہ اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو مزید اس کے مطابق اضافہ کرتے جائیں۔ یہ آسان طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، اگر ہم اس پر پابندی کر لیں تو قرآن ختم ہو جائے گا، ورنہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو کام ہے، ظہر کے وقت پڑھوں گا، پھر ظہر کو کام پڑ گئے تھے، عصر کو چلو 10 صفحے پڑھ لوں گا، جب عصر ہو جاتی ہے افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پورا پارا پڑھ لوں گا، دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اگر پابندی کے ساتھ ہر نماز سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے قرآن مجید اس طرح مکمل ہوگا۔ اور اہم مسئلہ ہوتا ہے سحری اور افطاری کی تیاری کا، اس کا بہترین آسان طریقہ، ہمیں اس رمضان میں اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ رمضان میں اوقات کو سحری اور افطاری میں ضائع نہیں کرنا، سحری اور افطاری کو آسان بنانا ہے۔ ایک تو اس میں وقت بچ جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں گھر کے افراد کو بے جا فرمائشوں سے تنگ کرنے سے محفوظ رکھنا ہے، گویا کہ ظلم زیادتی سے آدمی بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر کے افراد کو بٹھا کر مشورے سے پورے ہفتے کا ایک نظام بنائیں، اور اس میں ہمارے ہاں پکوڑا سموسا افطاری کے لیے خاص لازم ہے، اس کے بغیر تو افطاری ہوتی نہیں، اور صبح کو دہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ بھی ہم بے جا تصرفات میں لگ جاتے ہیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزیں جو بنائی ہیں اس میں بڑی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ افطار اور پانی کے ساتھ افطار کرنے کی عمل اختیار کیا ہے، اور اس کی ترغیب بھی دی ہے، ایک کھجور کے ساتھ، 2 کھجور کے ساتھ، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک گھونٹ لسی کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرتی ہیں، اور قدرتی چیزوں میں انسان کا جو صحت ہے، صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر ہم سموسا پکوڑا کھائیں اور اس کے بعد ٹھنڈا یا شربت پیئیں سارے دن کی بھوک پیاس سے، تو اس کے بعد ہمارا حال وہی ہوتا ہے جو بھینس جو وہ پانی سے نکل کر بہہ آتی ہے، اس کے بعد اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے نماز مشکل، تراویح مشکل، ہمارے لیے اعمال سارے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بجائے ہم قدرتی چیزوں کو اپنے افطار اور سحری میں اختیار کریں گے تو ہماری عبادات آسان ہوں گی اور صحت بھی بہتر رہے گی، ورنہ معدہ خراب ہو گیا تو دوسرے دن ہمیں روزے میں مشکل پیش آئے گی۔ اگر ماشاءاللہ عبادت گزار متقی ہوگا تو روزے بھی رکھے گا، ساتھ بستر کو بھی سنبھال لے گا، ہماری عبادات پہ خلل آئے گا۔ اس لیے ہم اعتدال کے ساتھ اپنی وسعت کو سامنے رکھ کر اس کی ترتیب بنائیں، اپنی صحت کو سامنے رکھ کر گوشت بھی رکھیں، سبزی بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھجور ہے، پانی ہے اور پھل وغیرہ ہیں، سے افطاری میں ان کی ترتیب بنائیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ
ڈاکٹروں کی اور طبیبوں کی، حکیموں کی یہ ایک ترتیب مشورہ ہے کہ پورے ہفتے میں اپنے سحری اور افطاری میں مختلف چیزیں رکھتے رہیں۔ انسان کے اندر ضروریات مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر پھل میں کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے جو انسان کے اندر جسمانی ضرورت کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اس کی ترتیب بنا لیں اپنے وسعت کے مطابق تو بہترین۔ سادہ پانی کے ساتھ افطار کریں، طبیعت میں بوجھ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر شربت اور دوسری چیزیں استعمال کریں گے تو طبیعت میں بوجھ جاتا ہے، کھانا پی بھی نہیں سکتا۔ یہ تو آپ سب کا ایک تجربہ ہے۔ اچھا، اس میں رمضان کے دوران ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دینی ہے۔ اپنے بچوں کو اعمال پر اپنے ساتھ رکھنا ہے جتنا ان کی برداشت ہے۔ غیر ضروری یہ جو شور شرابہ، غیر ضروری مطالبات ہیں، غیر ضروری اشیاء میں ان کو لگانا اور ان کی خواہشات پیدا کرنا، اس کے بجائے ان کو عبادات کی خواہشات میں لگانا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر کے جو بچے ہیں ان کو مقابلے پر لگائیں اور ان کے لیے چھوٹا سا انعام متعین کر دیں کہ آپ میں سے جو، اگر بچہ زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے تو جو آدمی آپ میں سے 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کو 10 روپے انعام ملے گا، اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا اس کو اس کے مطابق انعام ملے گا۔ استغفار استغفر اللہ کی اتنی تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا۔ رات کو جو آدمی تراویح مکمل پڑھے گا بغیر شور کے تو اس کے لیے میری طرف سے اتنا انعام ہے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہو ان کے درمیان روزے میں مسابقت رکھے کہ جو زیادہ روزے رکھے گا عید پر اس کے لیے فلاں انعام ہوگا۔ انشاءاللہ بچوں کو نیکی میں مسابقت پر لگائیں گے تو انشاءاللہ بچے دنیا کی مسابقت سے بچیں گے، ورنہ اگر ہم نے ادھر استعمال نہ کیا تو پھر کہیں گے اس کا فلاں جوڑا ہے، میرا فلاں ہونا چاہیے، اس کا جوتا اس طرح ہے، میرا اس طرح ہونا چاہیے، اس کو خرچی اتنی ملی ہے، مجھے اتنی ملنی چاہیے، تو آپ کے لیے پریشانی اور بچوں کی تربیت کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے ہم نے ان کو تراویح، نماز، روزہ اور تلاوت اور اسی طرح تسبیحات پر لگانا ہے۔ اور خواتین کے متعلق بھی ہم احکام سمجھیں۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ براہ راست بسا اوقات کسی مدرسے سے نہیں پڑھ سکتی، ان کو سارے احکام نہیں آتے، اس لیے ان کی بھی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ عموماً عورتیں رات کو تراویح نہیں پڑھتی، اگر پڑھتی ہیں تو ہر رکعت میں پہلی رکعت کھڑے ہو کر دوسری رکعت بیٹھ کر، اور روزے میں بھی سستی کرتی ہے، حالانکہ روزہ لازم ہے، اور اسی طرح بلا عذر روزہ چھوڑنے کی صورت میں گناہگار ہوں گے۔ البتہ مخصوص ایام میں ان کے لیے روزہ نہیں ہے، ان کے لیے نماز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہم عورتوں کو یہ تربیت دیں کہ خاص ایام میں جو عبادت کے اوقات ہیں اس میں عبادت تو نہیں کر سکتی، تسبیح پڑھ سکتی ہے، کوئی بھی کلمہ پڑھ سکتی ہیں، بطور تسبیح کے ورد کر سکتی ہیں، تو عبادت کے جو اوقات ہیں اس میں عبادت کی حالت اختیار کریں۔ صبح کو سحری کے وقت میں اٹھیں، سحری کھائیں، ٹھیک ہے، روزے کی نیت نہ کریں، روزہ لازم نہیں ہے، لیکن سحری کھائیں، اور دن بھر ان کو روزہ نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو بچوں کے سامنے ایسا نہ کریں تاکہ بچوں میں اچھا تاثر پیدا ہو۔ شام کو افطاری کے وقت میں گھر والوں کے ساتھ افطاری کریں اور ساری عبادات کی حیات اختیار کریں۔ یہ ہم اپنی عورتوں کو اس بات کی تربیت دیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اذکار ان کو اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، تو خوب دعائیں مانگے، دعائوں کی قبولیت کے ایام ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں۔ اب آگے روزے۔ روزے کے احکام بھی ہم سیکھیں۔ روزے کے حوالے سے 4 طرح کے احکام ہمیں سیکھنے ہیں۔ روزے کی اقسام
روزے کی شرائط، فرائض اور مفسدات و مکروہات۔ فرض روزے دو طرح کے، رمضان کے ادا روزے، یا کوئی رمضان کا روزہ رہ گیا تو پھر اس کی قضا، یہ فرض روزے ہو گئے۔ اور واجب روزے ہیں، کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ روزہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اسی طرح کفارے کے روزے ہیں، قسم اٹھا لی تھی پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اگر کھانا نہیں کھلاتا ان کو کپڑے پہنائے، یا غلام آزاد، پھر غلام تو ہے نہیں، تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے روزے کو کفارے کا روزہ کہتے ہیں۔ یا زہار کر لیا یا کوئی روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ کفارہ ہے، کفارے کے روزے، یہ روزے واجب ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے، یہ جو نظر ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے معین، دوسرا غیر معین۔ فلاں کام ہو گیا، جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، اب اس کے ذمہ جمعے کا دن کا روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ یا کہتا ہے فلاں کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، پھر وقت دن متعین نہیں ہے، کسی دن رکھے لیکن ہے واجب، اس پر ضرور رکھنا ہوگا۔ اچھا، سنت روزے تیسری قسم، عرفہ کا روزہ، یہ 9 ذی الحجہ کا، یوم عاشورہ کا روزہ، اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ، اور سوار اور جمعرات کا روزہ، یہ سنت روزے ہیں۔ مستحب روزے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 8 دن کے روزے، یا صوم داؤدی، یعنی زندگی میں طے کر لے 1 دن روزہ، 1 دن افطار، 1 دن روزہ، 1 دن افطار، یہ مستحب ہے۔ اور مکروہ روزے، جس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید الفطر کے دن کے روزے، یا عید الاضحیٰ کے دن کے روزے، یا قربانی کے دن جو ہوتے ہیں ایام تشریق اس کے روزے، یا عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر رمضان کے علاوہ کے دنوں میں خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ تو روزے کی قسمیں ہو گئی۔ روزے کی شرائط، روزے کی 4 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے واقف ہونا، جانتا ہو کہ رمضان کے روزے میرے اوپر فرض ہیں، اور ہر قسم کے عذر سے خالی ہونا، یہ یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت کی شرائط ہے۔ اگر مسلمان نہیں، روزہ نہیں، فرض نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، روزے کی فرضیت سے واقف نہیں ہے لیکن دارالاسلام میں رہتا ہے، اس کے ذمہ ایک اور فرض ہے کہ احکام سیکھے۔ اسی طرح عذر ہے اس کا، سفر میں ہے، بیمار ہے بہت زیادہ، تو یہ روزہ اس پر فرض نہیں ہے، اختیار ہے، بعد میں قضا کرے۔ اچھا، وہ صورتیں جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، شرعی عذر، سفر ہے، سفر شرعی، یعنی 77 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ سفر کرنا ہے اس نے، اور وہ سفر اس کے لیے مشکل ہے روزے کے ساتھ، اگرچہ روزہ رکھنا افضل ہے لیکن اگر اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے روزہ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں قضا کرے۔ اور اسی طرح جس عورت کو بچے کی امید ہے تو اس کے لیے بھی رخصت عذر ہے۔ اسی طرح جو عورت دودھ پلاتی ہے بچے کو اور خطرہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو وقت بچہ بھوکا ہوگا، اس کا دودھ کم ہو جائے گا، اس کے لیے بھی شرعی عذر ہے۔ اسی طرح اکراہ، یعنی اس کسی پر زبردستی روزہ توڑوایا جائے تو وہ بھی عذر ہے اس کے لیے، چاہے عورت ہے اس پر خاوند زبردستی کر رہا ہے، یا مرد ہے اس کے لیے کوئی اور زبردستی کر کے اس کا روزہ توڑوا دیتا ہے تو وہ بعد میں رکھے۔ اسی طرح مرض ہے، میدان جہاد میں قرآن مجید میں ہے، میدان جہاد میں بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں وہ بہت زیادہ مریض ہو جانے کا اس کو خدشہ ہے، تو اس کے لیے بھی بعد میں روزہ رکھے۔ اس کو کہتے ہیں شیخ پانی، حیثیت مند، یعنی ہے جوان لیکن اس کو مرض ہے، اس میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ شام تک برداشت کر سکے، یا بہت زیادہ بوڑھا ہے
کہ اس کو طاقت نہیں ہے روزہ رکھے تو اس کے لیے پھر بعد میں اس کا فدیہ ہے۔ اسی طرح جنون ہے، کوئی آدمی مجنون ہے اس پر روزہ نہیں ہے، بے ہوشی طاری ہو جائے اس پر روزہ نہیں ہے، یہ روزے کے چھوڑنے کی گنجائش ہے، یہ آزار ہے۔ روزہ صحیح ہونے کی شرط ہے، مسلمان ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو اور روزے کی نیت کرے۔ صبح کو کھا رہا ہے تو نیت ہو کہ میں روزہ رکھوں گا، جب تک دوپہر سے پہلے اگر اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، صبح سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد کھایا پیا نہیں ہے اس نے، دوپہر سے پہلے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی ہے تو اس کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے روزے کی نیت ہے، نیت کے چند مسائل ہیں۔ رمضان کے ہر روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، ہر روزے میں، لیکن اگر شروع میں اس نے نیت کر لی کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھوں گا، ارادہ ہے اس کا، تو ایسی صورت میں اس کا رات کو بھی ارادہ ہوتا ہے کل میں روزہ رکھوں گا، تو وہ نیت معتبر ہے۔ ضروری نہیں کہ صبح کو نیت کے الفاظ بولے یا نیت کرے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں او ہو میں تو نیت بھول گیا کہنا، حالانکہ نیت کا تعلق کہنے کے ساتھ نہیں ہوتا، ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہنا یہ اس کی تشریح ہوتی ہے، تعیین ہوتی ہے۔ رمضان کے ادا روزے نظر معین نفلی روزوں میں غروب آفتاب کے بعد سے آدھے دن تک، یعنی 12 بجے سے پہلے تک اگر نیت کر لے تو یہ نیت معتبر ہے، یعنی رات کو مغرب کے بعد نیت کرتا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، رات کو روزہ رکھوں گا، دن کو، یہ پہلے میں نے عرض کر دی بات۔ اور قضا روزے جو ہوتے ہیں یا نظر غیر معین، اس کے لیے رات کو روزہ رکھنا نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی روزے کی نیت غروب آفتاب سے قبل درست نہیں ہے، اگلے دن کے روزے کی نیت پچھلے دن کے غروب آفتاب سے پہلے معتبر نہیں ہے۔ رمضان کے ادا روزوں میں مطلق روزے کی نیت کافی ہے، فرض کی تخصیص ضروری نہیں ہے سوائے مسافر یا مریض کے، یعنی اتنا کہہ دیا کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو ضروری نہیں یہ کہے کہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اتنا نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اچھا، روزے کے فرائض میں یہ بات ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پیے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنی خواہشات نفسانی کے قریب نہ جائے۔ وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، 4 قسم کی چیزیں ہیں، منہ کے متعلق، ناک کے متعلق، دماغ کے متعلق، مردوں اور عورتوں کے متعلق۔ منہ کے متعلق 4 چیزیں ہیں۔ کسی چیز کو چکھتے ہوئے پیٹ تک پہنچا دینا یہ روزوں کو توڑ دیتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کر دینا، منہ بھر کر، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، لیکن اس ٹوٹنے کے بعد بھی اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، شام تک اسی طرح رہے۔ اسی طرح کلی کرنا، اس طرح کہ پانی پیٹ میں چلا جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کفر یا بات کہہ دینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ منہ کے مطابق ہے۔ ناک کے متعلق، ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ پیٹ تک پہنچ جائے، یا ناک میں اس طرح دوا ڈالنا کہ پیٹ تک پہنچ جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دماغ کے متعلق، جنون ہو جائے، ایک دن سے زیادہ جنون ہو جائے، اسی طرح بے ہوشی ہو جائے، جس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے متعلق، مردوں سے متعلق خصوصی مسائل، عورتوں سے متعلق خصوصی مسائل، یہ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا لیا، پی لیا، بغیر ارادے کے حلق میں مکھی یا غبار یا دھواں چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانا، سرما لگانا، اگرچہ حلق میں ذائقہ بھی محسوس ہو تیل کا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حجامہ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی مکروہات، کسی چیز کا مزہ چکھنا یا اس کو چبانا پھر نکال دینا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
ایسا فعل جس سے ضعف کا احتمال ہو اور نتیجتاً روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو ایسا کام کرنا اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اتنا مزدوری کی کہ پیاس نے ستا دیا تو یہ مکروہ ہے۔ اچھا، جن صورتوں میں صرف روزے کی قضا لازم ہے، بغیر ارادہ دوا یا غذا پیٹ میں چلی جائے، زبردستی کوئی چیز کھا لی، کھلا دی گئی، زبردستی کوئی چیز کھلا دی گئی تو صرف قضا لازم ہے۔ اور اسی طرح پخانے کے راستے سے کوئی دوائی، پہلے حکیم ایسے دوائیاں دیتے تھے، کوئی دوائی ایسی استعمال کی تو اس سے بھی صرف قضا ہے۔ اس خیال سے اس نے روزہ افطار کر دیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، بعد میں پتہ چلا ابھی تو سورج کھڑا تھا، یہ بادلوں کے موسم میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر طے کر لی اور لیکن منہ سے باہر نہیں آئی پھر نکال لی تو اس سے بھی روزہ کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح روزے کی نیت نہ کی اور دوپہر ہو گئی، ابھی تک نیت نہیں کی تو روزے کی قضا ہے۔ کسی شخص نے جان بوجھ کر نیت نہیں کی، پھر طلوع آفتاب کے بعد نصف نہار سے پہلے کچھ کھا پی لیا، یعنی پہلے تو کوئی نیت نہیں لیکن پھر کھا پی لیا، اس نے ایسی چیز پیٹ تک پہنچا دی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال نہ کی جاتی ہو، مثلا گٹھلی اس نے نگل لی، اس کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنون یا چند دن قضا رہی ہے تو اس صورت میں بھی قضا ہے۔ بغیر ارادہ کلی کر رہا تھا، بغیر ارادے کے پانی اندر چلا گیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آنسو یا پسینے کے قطرات منہ میں چلے گئے اور ذائقہ محسوس ہوا اور انہیں پی بھی لیا تو قضا لازم ہے۔ دانتوں کے درمیان چلنے کے برابر غذا ٹھہر گئی تھی، ادھر اذانیں شروع ہیں، اس نے منہ میں اپنی زبان ہلا کر اس کو نگل لیا، قضا لازم ہے۔ اسی طرح کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا اور اس نے غلط فتویٰ دے دیا، روزہ ٹوٹتا تھا، اس نے کہا نہیں ٹوٹتا، یا نہیں ٹوٹتا تھا اس نے کہا ٹوٹا اور اس نے کھانا پینا شروع کر دے، اس صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں قضا بھی ہے اور 2 مہینے مسلسل روزے کفارے کے طور پر لازم ہیں۔ روزے کے واجب ہونے کی شرائط پائی جانے کے باوجود رمضان کے ادا روزے میں جان بوجھ کر اس نے ادا روزے کے دوران کھا لیا، جان بوجھ کر ایسی کلی کی کہ پانی اندر چلا گیا، یا اس نے اپنی خواہشات نفسانی پوری کر لی، اپنے خیال سے غلط مسئلہ سمجھ کر افطار کر لیا تو اس میں بھی کفارہ ہے۔ اچھا، ڈرپ لگوانا یا انجیکشن لگوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوائی حلق کے ذریعے یا بھاپ لی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی صورت ہے۔ اس کے بعد ہے تراویح۔ روزے کو اس طرح مکمل کر کے، اچھا اگلی بات، اہم بات، سحری اور افطاری کے حوالے سے ہمارے ہاں صبح سحری کے لیے جو سیرن بجتے ہیں وہ 5-6 منٹ 10 منٹ تک بجتے رہتے ہیں، اسی طرح افطاری کے وقت بھی مختلف اوقات میں بجتے ہیں۔ تو جو اندر خواہش ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صبح سحری میں وہ آخری سیرن جو بجتا ہے وہ میرا بیلی ہے، وہ جب سیرن بجائے گا تو پھر میں آرام کروں، یا یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت تک کھانے کی اجازت ہے، کھاتے رہو جب تک اذان نہیں آتی، اور ادھر سحری میں وہ جو پہلے سیرن بجتا ہے شروع ہو گئے، اگرچہ 1-2 منٹ پہلے بھی بجائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی گھڑی، گھر میں لگی ہوئی گھڑی
پاکستان کے معیاری ٹائم کے مطابق کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کی جو معتبر دینی درسگاہ کا بنا ہوا کیلنڈر ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق آپ سحری بند کریں، اسی کے مطابق آپ افطار کریں۔ آج کل گھڑیاں بھی موجود ہیں، موبائل بھی موجود ہیں، ساری چیزیں، ساری سہولیات موجود ہیں، تو بجائے ان سارن کے انتظار کے ہم اس کو معیار بنا لیں تو ہمارا روزہ محفوظ رہے گا، ورنہ تھوڑی سی جلدی اور تھوڑی سی خواہش پوری کرنے کی صورت میں روزہ ہم خراب کر بیٹھیں۔ تراویح کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا، قیامت کے دن دو سفارشی جن کی سفارش معتبر ہوگی، روزہ اور قرآن۔ روزہ کہے گا سارا دن میں نے بھوکا رکھا، میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا رات کو میں نے اس کو جگائے رکھا، میری سفارش قبول کی جائے۔ رات کو قرآن کیسے جگاتا ہے؟ رمضان کی تراویح کی صورت میں جگاتا ہے۔ اس لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بغیر عذر کے اس کو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا، بغیر عذر کے۔ عذر سفر ہے، بیماری ہے، یہ ٹانگوں کا تھک جانا عذر نہیں ہے۔ اسی طرح سارا دن کام کی وجہ سے نیند غالب آ رہی ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ یا مضمون آ رہا ہے، اگلے دن پیپر ہے، اس کی تیاری، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو ان اعذار میں سے کوئی عذر شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر دو ہی ہیں، مریض ہے یا مسافر ہے، اس کے ذمہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، ورنہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور 20 رکعات پوری سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے یہاں ترتیب یہ ہے کہ 8 تراویح کے بعد ایک آدمی نکلا تو پوری لائن اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ کسی نے مرضی سے 10 تراویح پڑھ لی، 12 تراویح پڑھ لی۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ اس کا حکم آپ سمجھیں، بلا عذر اس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، اس وجہ سے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ 1 گھنٹہ دے دو، آپ کی تنخواہ میں 2 گنا اضافہ کر دوں گا، تو ہم اس کو کہیں گے ہم ڈبل ڈیوٹی دیں گے، آپ 1 گھنٹے کا کہتے ہیں تو آپ مجھے اتنا اضافہ کر دیں۔ لیکن آخرت کا ہمیں دھیان نہیں ہے، ہمارے یہاں رغبت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کی حیثیت اس کو نہیں دیتے۔ اس کے جو فضائل ہیں اس کو بیان کرو، اس کا ٹائم نہیں ہے، میں اس کی ضروری مسائل آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شذ منذرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینصرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ اپنا چادر مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، پھر آپ بستر پر نہیں آتے تھے جب تک رمضان چلا نہ جاتا۔ یہ منظرہ کہتے ہیں چادر کو، اچھی طرح باندھنے کا مطلب ہے کمر کس لیتے تھے۔ وہ کام ہو وہ کمر کس لینے سے آدمی چست ہو جاتا ہے تو چست ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل، آپ نے جتنے دن تراویح پڑھائی ہے آپ نے 20 تراویح پڑھائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے، لوگوں کو 4 فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ اور اسی طرح دوسری روایت ہے ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور مبارک میں تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جاتی رہی، یہ تصریحات اس کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ اربعہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کے ہاں 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، جس کا بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اس پر ساری احادیث ہیں، میں جو کتاب لیے بیٹھا ہوں اس میں 9 احادیث ہیں، اور اسی طرح ہر ایک خلیفہ کا عمل ہے، اس کے بعد ائمہ اور فقہا کے اعمال سب کے 20 رکعت ہیں۔
اس لیے ہم نے 20 رکعت کا اہتمام کرنا ہے، اور 20 رکعت نماز پورے رمضان میں سنت واقعہ ہے، اور اس میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کرنا، پڑھنا یا سننا، یہ بھی سنت واقعہ ہے۔ لہذا اگر قرآن مجید پہلے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تراویح معاف نہیں ہے، تراویح ایک الگ سنت واقعہ ہے، اس کو آخر تک مکمل کرنا ہے۔ یہ رمضان اور تراویح کے احکام۔ تیسری چیز البتہ رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے پھر بھی مجلس قائم کریں گے۔ سخاوت کے حوالے سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے اور نفلی صدقات ہیں، اس کی انشاءاللہ پھر مجلس قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت یہ ہے نا، عورتیں جماعت سے تراویح پڑھتی ہیں، کیونکہ کسی جگہ عید بھی پڑھی جاتی ہے جی، عورتیں نا جماعت کے ساتھ جماعت کرا کے تراویح پڑھتی ہیں، عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تراویح عورتوں کا مسجد میں پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، اور گھر میں فرمایا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ برآمدے میں پڑھیں، برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی ترغیب عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی ہے، تو گھر میں اہتمام کرنے کا زیادہ اجر ہے۔ مسجد میں اگر ایسی ترتیب ہے کہ اس میں عورتوں کا راستہ الگ ہے اور وہ امام کے پیچھے شرائط کے ساتھ پڑھتی ہیں، تراویح ان کی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ اجر گھر میں تراویح پڑھنے کا ہے۔ گھر میں جماعت کرا سکتی ہیں یا نہیں کرا سکتی عورتیں آپس میں گھر میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، فتاوی الخیر میں ہے، کہ اگر کوئی عورت قرآن مجید کی حافظہ ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ قرآن مجید بھول جائے گا اگر اس کو نہیں پڑھے گی، تو اس کے لیے ہے کہ وہ تراویح پڑھے، لیکن اتنی عورتوں کو پیچھے کھڑا کرے جو جس سے اس کی جماعت ہو سکے۔ زیادہ اہتمام اور اعلانات کرنا عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور عید کی نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ گھر میں رہیں، ان کے لیے عید کی نماز واجب نہیں ہے، گھر میں نہ پڑھیں، گھر میں نہ پڑھیں۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی، کہتے ہیں کہ کوئی نسوار رکھتا ہے، اس کو عادت ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں نسوار، بیڑا یہ جائز نہیں ہے، نہ سگریٹ جائز ہے، کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، تو یہ عذر بھی نہیں ہے۔ تھوک نکل جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو منہ ہے یہ کچھ اندر کی حیثیت رکھتا ہے، کچھ باہر کی۔ اندر سے جو چیز آ رہی ہے وہ اگر چلی گئی اندر، یہ تھوک ہے، یہ چلی گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی ہے تو یہ باہر کی حیثیت سے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر یہ جیسے نماز کے اندر کھڑے ہیں تو کھانسی آ گئی، تو بلغم آ گئی، منہ کے اندر آ گئی بلغم، وہ نماز کی حالت میں اس کو بلغم پڑھنا، کوئی نماز نہیں ٹوٹتی، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو ہوگا تو 2 رکعت چلیں گی یا 4 رکعت تراویح میں چلے گی، ہماری گزر گئی، شامل ہوتا ہے، پھر وتر کی جماعت شروع ہو جاتی ہے، وہ بعد میں پوری کریں۔ بڑا اہم مسئلہ بیان پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی تراویح میں بعد میں پہنچتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت ہو گئی، کیا وتر امام کے ساتھ پڑھے یا پہلے تراویح مکمل کرے بعد میں پڑھے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جو تراویح اس کی رہتی ہے اس کو موقوف کر دے اور امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ وتر پڑھے، اس کے بعد پھر اپنی تراویح مکمل کر لیں۔ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں صحیح اور تمیز کرتا ہوں، کسی اور آدمی کے لیے میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بن گیا؟ بالکل باعث اجر ہے کہ تراویح اگر سحری افطاری کسی اور کو کراتا ہے اپنے ساتھ ساتھ تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ میں خود نہیں رکھ سکتا، میں اپنی وجہ سے کسی اور کو نہیں، آپ کے ذمہ لازم رہے گا، یعنی خود میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دوسرے کو افطاری کرا دیتا ہوں، سحری کرا دیتا ہوں، اس سے کفایت نہیں ہوگی۔ خود اپنا، یہ حدیث میں ہے نا بھائی، جو آدمی دوسرے کو افطاری کراتا ہے اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے، روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن فرضیت نہیں جاتی۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے روٹی کھانی ہے تو آپ اس کی جگہ کسی اور کو کھلا دیں تو آپ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ وہ کہیں کہ چلو جو دوسرے کو روٹی کھلائے اس کو روٹی کی خوشبو آ جاتی ہے، تو خوشبو سے تو کام نہیں چلے گا جب تک روٹی خود نہیں کھائے گا۔
پر لازم ہے اور آپ نے ادا کرنا ہے. بالکل. یہ حضرت صاحب یہ 6 شوال کے روزے کے میں آپ بتا رہے ہیں. شوال کے 6 روزے باعث اجر ہیں. حدیث شریف میں جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، باعث اجر ہے.